اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ 3 مکی سورت ہے، 8 آیات پر مشتمل ہے۔ قرآن کریم کا یہ معجزہ ہے کہ قرآن کریم کتنی ہی مختصر سورت کے اندر گفتگو کرے، اللہ رب العزت کتنی ہی مختصر آیات میں گفتگو کریں، انسان کو یہ شبہ تک نہیں ہوتا کہ بات ادھوری رہ گئی، نامکمل رہ گئی۔ اور یہ معجزہ، اس کا اظہار آخری سپارے میں سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ انسان جب ان چھوٹی صورتوں کو پڑھتا ہے تو یہ احساس زیادہ بہتر طریقے سے انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ بڑی صورتوں سے سمجھنا، سبق لینا ان چھوٹی صورتوں کے مقابلے میں تھوڑا زیادہ مشکل ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں جو مکی دور میں نازل ہوئی، جزا اور سزا کے فلسفے کو بڑے خوبصورت انداز سے بتایا بھی ہے، سمجھایا بھی ہے، اور انسان کو اپنی آخرت کی فکر کرنے کی طرف متوجہ بھی کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد فرمایا والتین، انجیر کی قسم، والزیتون، اور زیتون کی قسم، وطور سینین، اور طور سینین کی قسم، وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی قسم۔ 4 قسمیں ان 3 آیات کے اندر۔ قرآن کریم کی بہت سی صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز قسم کے ذریعے سے ہے، یہ بھی ان صورتوں میں سے ایک ہے۔ پہلی قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی۔ بہت سے مفسرین نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ یہاں ان 2 چیزوں کی ہی قسم مراد ہے، اور یہ 2 نعمتیں وہ نعمتیں ہیں جو انسان کے لیے انتہائی زیادہ مفید ہیں، اس کی صحت کے لیے اور اس کے جسم کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن زیادہ مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہاں پر ان 2 چیزوں کی قسم کھانا مقصد نہیں، چونکہ آگے جو بات سورہ مبارکہ کے اندر ارشاد فرمائی گئی ہے اس اعتبار سے یہاں قسم ہے 2 علاقوں کی، یہاں قسم ہے 2 جگہوں کی۔ اور عربی میں ایک انداز ہوتا ہے، ان کا انداز یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز کسی علاقے میں بہت زیادہ ہو تو اس علاقے کا نام اسی چیز کی نسبت سے ہی رکھ دیتے ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے 4 قسمیں کھائیں، جن میں سے تیسری قسم طور سینین، یہ طور سینا کی قسم ہے۔ یہ وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے، آپ کو نبوت عطا کی اور فرعون کی طرف جانے کا حکم دیا۔ ھذا البلد الامین، یہ امن والا شہر، یہ وہ شہر مکہ ہے جس کو ابراہیم علیہ السلام نے بسایا، آباد کیا، اور پھر اسماعیل علیہ السلام نے یہاں پر دعوت اور تبلیغ کی محنت کی، اور آج تک وہ آباد اور امن والا چلا آ رہا ہے۔ تو جب تیسری اور چوتھی قسم سے مراد 2 علاقے ہیں تو مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ پہلی اور دوسری قسم سے مراد بھی 2 علاقے ہیں۔ اب یہ کون سے علاقے مراد ہیں؟ جو 3 ہے یہ دراصل اس پہاڑ کا نام ہے جہاں پر نوح علیہ السلام کی کشتی، جسے قرآن کریم جودی پہاڑ کہتا ہے، جہاں پر نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے بعد پار لگی تھی، تو اسے کہا گیا والتین۔ اور زیتون کہا گیا ہے اس علاقے کو جہاں پہ بڑی کثرت سے زیتون پیدا ہوتا ہے، اور یہ علاقہ ہے بیت المقدس کا اور فلسطین کا۔ چنانچہ اب بات یہ واضح ہوئی کہ پہلی قسم ہے نوح علیہ السلام نے جو مسجد تعمیر کی تھی اس کی، یا جودی پہاڑ ہی کا دوسرا نام تین بھی ہے، اور دوسری قسم ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت بھی اور آپ کا مرکز دعوت بھی اس کی۔ تیسری قسم ہے طور سینا کی، موسیٰ علیہ السلام جس پہاڑ پر اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، اور چوتھی قسم ہے اس شہر مکہ کی جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تاریخ اللہ نے جوڑی ہوئی ہے۔ اب ان 4 قسموں کے بعد کیا بات ارشاد فرمایا؟ لقد خلقنا الانسان،
البتہ تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا فی احسن تقویم، سب سے خوبصورت شکل میں، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے پھیر دیا اس کو نیچوں میں سے سب سے نچلے درجے میں، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فلہم اجر غیر ممنون، تو ان کے لیے ایسا اجر ہوگا جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ اب ان آیات میں اللہ رب العزت نے قسم کے بعد جواب قسم، جس چیز کی شہادت پر قسم کھائی گئی ہے وہ بات ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو ساری مخلوقات میں سے انوکھا منفرد پیدا کیا ہے۔ وہ صلاحیتیں انسان کو عطا کی جو کسی اور مخلوق کو عطا نہیں کی، اور وہ کمالات انسان کے اندر رکھ دیے جو کسی اور مخلوق کے اندر موجود ہی نہیں ہیں۔ یہ انسان ہے جو ہاتھی کو بھی اپنے پیچھے چلا لیتا ہے، اونٹ کو بھی اپنے پیچھے چلا لیتا ہے۔ یہ وہ انسان ہے جو شیر کو بھی قابو کر لیتا ہے، اور یہ وہ انسان ہے جو ہواؤں پر اور دوسری جتنی اللہ کی پیدا کردہ مخلوقات ہیں ان کو مسخر کر کے ان پہ اپنا تسلط جما لیتا ہے۔ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ساری مخلوقات کھانے کے لیے، سارے جانور وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے سر کو جھکاتے ہیں، کھانے تک لے جاتے ہیں۔ یہ انسان کا شرف اور عزت ہے کہ اس کو کھانے تک اپنا سر نہیں لے کے جانا پڑتا، اس کا ہاتھ، اس کا لقمہ اس کے منہ تک آتا ہے۔ اور یہی بات قرآن کریم نے سورۃ بنی اسرائیل میں بھی ذکر کی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ بنو آدم پر، انسان پر ہم نے بڑا کرم کی۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی اور تری یہ سب کے اندر انسان سوار ہو کر اپنے کام، اپنی ضروریات کے اندر لگتا ہے۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اس کائنات کی ساری پاکیزہ خوبصورت چیزیں وہ اس انسان کے لیے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اللہ فرماتے ہیں بہت سی مخلوقات پر ہم نے انسان کو ایک خاص فضیلت، خاص مقام، خاص مرتبہ عطا کیا۔ تو اب سوال یہی ہے کہ یہ خاص مرتبہ، خاص مقام کس وجہ سے، کس مقصد کے لیے؟ کیا یہ صرف اتنے مقصد کے لیے ہے کہ انسان اس دنیا میں آئے، کھائے، پیے، زندگی گزارے اور چلا جائے؟ اس مشترک میں تو پھر انسان کے ساتھ جانور بھی، چرند پرند بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں۔ اتنا تو وہ بھی کر ہی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، اپنے بچوں کے لیے گھر بنا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ اپنی زندگی پوری کر کے چلے جاتے ہیں۔ آج جو موسم چل رہا ہے، اس موسم میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف پرندے اپنے گھونسلے بنا رہے ہوتے ہیں، پھر اس میں انڈے دیتے ہیں، پھر اس میں ان کے بچے ہوتے ہیں، پھر وہ ان کو لا کے کھانا کھلاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اڑنا سیکھ لیتے ہیں اور پھر وہ خود مختار ہو جاتے ہیں۔ تو کیا انسان بھی بس اتنے کے لیے بنا ہے کہ وہ محنت کرے، پھر گھر بنائے، پھر اس کے بعد بچوں کو پڑھائی کروائے اور کاروبار کرائے، بچے خود مختار ہو کے اڑ جائیں اور ابا وہیں بیٹھ کے سڑتا رہے؟ یہی ہمارا معاشرہ ہے، ایسا ہی چل رہا ہے۔ بلکہ انسان، جیسے اگلی آیت میں ہے، انسان ان جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا۔ کوئی باپ کو گھر سے نکال رہا ہے، کوئی باپ سے حصہ مانگ رہا ہے، کوئی باپ کے گریبان کو نوچ رہا ہے، اور کوئی باپ کی تذلیل کر رہا ہے، کوئی ماں کو تھپڑ مار رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں آج ہمارے معاشروں کے اندر نظر آ رہی۔ جس باپ نے اولاد پر اپنا خون پسینہ نچھاور کر کے اس کو بڑا کیا، آج وہ اولاد باپ سے بات کرنا گوارا نہیں کرتی۔ تو یہ سب کچھ انسان کو کیا صرف اسی لیے دیا تھا؟ کیا یہ سب کچھ انسان کو بس اتنے کے لیے ملا تھا کہ تم اپنی اتنی صلاحیتیں جو اللہ نے تمہیں دی ہیں ان کو نچوڑ کے ان 4 بچوں پہ لگا دو، بس اس سے آگے تمہاری کوئی زندگی نہیں، تمہاری کوئی سوچ نہیں، اور اس کے آگے تمہارا کوئی مقصد نہیں ہے؟ قرآن کریم یہ 4 قسمیں کھا کر یہ بات ارشاد فرما رہا ہے کہ بالکل غلط سوچ۔ اور آج بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کی سوچ بھی بس اسی تک محدود ہے۔ ہماری اخلاقیات اچھی ہو جائیں، کوئی فکر نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ ہم اچھی قوم بن جائیں، کوئی فکر نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔
ہم اچھا معاشرہ بن جائیں، کوئی فکر نہیں، کوئی پرواہ نہیں. ہمیں پرواہ ہے صرف ایک چیز کی، ڈالر نیچے آ جائے، بس. ہمیں اس کے علاوہ کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں. ٹماٹر سستے ہو جائیں، اس کے علاوہ کوئی پرواہ نہیں. اسٹاک مارکیٹ میں ترقی ہو جائے، عروج آ جائے، اس کے علاوہ کوئی پرواہ نہیں. ایک گاڑی کے بعد ہر سال گاڑی کا ماڈل بدل لیں، اس کے علاوہ کوئی پرواہ نہیں. گھر ایک ہے، 2 کر لیں، اس سے آگے کوئی سوچ نہیں. فیکٹری ایک ہے، 2 کر لیں، اس سے آگے کوئی سوچ نہیں. اور اس سے بھی بڑھ کر ہم دوسروں کا نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں، حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر دوسروں کا حصہ بھی نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں. اور اس معاملے میں انسان بعض پرندوں سے بھی بدتر ہے. کوا جب کسی جگہ پر مردار کو دیکھتا ہے تو وہ آواز لگا کے اپنی ساری فیملی کو بلا لیتا ہے، سارے کنبے کو بلا لیتے ہیں کہ آ جاؤ، کھانا تیار ہے. سارے وہاں پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. آپ نے کبھی مشاہدہ کیا ہوگا، کہیں پر کوا گر گیا ہو، زخمی ہو گیا ہو، تو کوے کیسے سارے کے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. انسان اس حد تک گر گیا ہے کہ کوئی گرا پڑا ہے، کوئی زخمی ہے، وہ اٹھانا تو دور کی بات، اس کی ویڈیوز بنا بنا کے سوشل میڈیا پہ شیئر کرتا رہے. احساس ہی نہیں. کسی کی عزت لٹ گئی ہے تو میڈیا اس کے ذریعے سے اپنی ریٹنگ بنا لے. کیا انسان، اس کا مقام مرتبہ یہی ہے؟ یہ اللہ رب العزت اس صورت میں مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان کو جو اتنی صلاحیتیں دی ہیں، آخر کس لیے دی؟ یہ صلاحیتیں کسی مقصد کے لیے دی ہیں. یہ صلاحیتیں کسی بڑے کام کے لیے دی ہیں، تاکہ انسان ان صلاحیتوں کو ان میں لگا دے. اور یہ بات بار بار میں عرض کر چکا ہوں کہ دین ہمیشہ توازن کا حکم دیتا ہے. دین یہ نہیں کہتا کہ ساری صلاحیتیں بس اسی کام میں لگا دو اور دنیا داری نہ کرو. دین یہ بات نہیں کہتا. دین یہ کہتا ہے ترجیحات کو تبدیل کرو. جس کو اللہ نے یہ کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، جس کو اللہ نے اپنی خلافت کا تاج پہنایا، آج وہ انسان کس مقام پہ؟ تو مسلمانوں کی سوچ بھی وہی ہے جو غیر مسلم کی سوچ. مسلمان اور غیر مسلم کی سوچ میں آج کے معاشرے میں کوئی فرق نہیں، بلکہ شاید کہ کئی اعتبار سے ہم ان سے بھی زیادہ بدتر ہیں. تو ایک انسان کا جو مقام ہے، قرآن کریم یہاں پر مسلمان کی بات نہیں کر، لقد خلقنا الانسان، انسان کی بات کر. اور اس انسان کو اللہ نے ایک جہان بنایا ہے، اور اس کو یہ ساری صلاحیتیں ایک بڑے مقصد کے لیے دی. اور پھر یہ 4 قسمیں اس بات پر شہادت ہیں، گواہی ہیں کہ انسان بالکل آوارہ نہیں، انسان بالکل آزاد نہیں، انسان کی اپنی کوئی مرضی منمانی نہیں، بلکہ یہ 4 قسمیں، یہ 4 نبیوں کی تاریخ ہے، جزا سزا کی 4 مثالیں ہیں. یہ 4 قسمیں، یہ مکافات عمل کی 4 بڑی مثالیں. نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں بھی پڑھا، انسانی تاریخ میں بھی موجود ہے، اور سابقہ کتابوں میں بھی موجود تھا کہ ان کے ساتھ ان کی کشتی میں جس وقت اللہ کا حکم آیا، صرف انسان نہیں تھے، جانور بھی تھے، پرندوں کے جوڑے بھی تھے، اور مخلوقات بھی تھی. اور ان کی کشتی کے باہر ان کا اپنا بیٹا، ان کی اپنی بیوی، ان کی قوم کے وہ لوگ جو نہ ماننے والے تھے، وہ سارے کے سارے ان کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو گئے. اللہ فرما رہے ہیں کہ اس مکافات عمل پہ غور کرو. یہ جانور یہاں بچ رہے ہیں اور انسان غرق ہو رہے ہیں. آخر کیا فلسفہ؟ اور والزیتون، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے اپنے علاقے میں محنت کی اور لوگوں کو دعوت دی، ان کو بتایا، خبردار کیا، اور وہ الٹا آپ کے دشمن بن گئے. آپ کے خلاف حاکم وقت کے پاس جا کے شکایت کر دی، مقدمہ دائر کر دیا. آپ کو سولی پر لٹکانے کے لیے تمام تر کوششیں، کاوشیں، صلاحیتیں لگا دی.
وہ تو قرآن کریم کا بیان ہے، اللہ نے ان کو بچا لیا، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہ۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ کی طرف سے ان پر ایسی ذلت آئی، ایسی پستی آئی کہ جس کی تاریخ میں مثال نہیں ہے۔ اور تیسری قسم وہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی۔ موسیٰ علیہ السلام کن حالات میں اکیلے محنت کرتے ہیں، محنت کا آغاز کرتے ہیں اور وقت کے فرعون کو للکارتے ہیں، اس کے سامنے جاتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ مکالمہ 2 صورتوں میں، سورۃ طٰہٰ میں، سورۃ شعراء میں ذکر کیا ہے۔ ایسا خوبصورت مکالمہ ہے کہ انسان کو پڑھ کے اللہ کی ذات پر یقین آ جاتا ہے اور انسان کو پڑھ کے لطف آ جاتا ہے کہ ایک ایسا شخص جو بے سر و سامان ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں، اور وہ وقت کے فرعون کو جا کر کہتا ہے کہ ایسے نہیں ایسے۔ اور پھر کیا ہوا؟ یہاں بھی مکافات عمل، جزا سزا کی ایک تاریخ ہے۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ۔ فرعون، اس کے لشکر، اس کی فوجیں سب تباہ و برباد ہو گئی، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ نہتے بنی اسرائیل کے جن پر فرعون ظلم کرتا تھا، پوری تنخواہ نہیں دیتا تھا، کام ان سے پورا لیتا تھا، تو کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے ان کو عزت، کامیابی، کامرانی۔ چوتھی مثال اللہ رب العزت نے ذکر کی ابراہیم علیہ السلام کی کہ دیکھو یہاں کچھ نہیں تھا، بیابان جنگل تھا، کالے پہاڑ تھے، اور یہاں کوئی آتا نہیں تھا، چرند پرند تک نہیں تھا، یہاں پر چرند پرند تک نہیں تھا۔ یہ تو تب آئے جب زمزم کا کنواں اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے اللہ نے جاری کیا تو پانی کی وجہ سے پرندے یہاں پہ آئے، ورنہ پرندے بھی نہیں تھے یہاں پہ۔ لیکن انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کی ذات پہ بار دی۔ جو امتحان آیا، جو اللہ کی طرف سے آرڈر آیا، وہ اس کی تعمیل کے لیے کمر بستہ ہو گئے، کھڑے ہو گئے۔ تو کیا ہوا؟ اللہ رب العزت کی طرف سے پھر یہ اعزاز ان کو عطا کیا گیا جو انسانی تاریخ میں کسی کو نہیں ملا۔ اور وہ اعزاز کیا عطا کیا گیا کہ آج بھی وہ شہر امن والا شہر ہے۔ پوری دنیا میں بدامنی ہوتی، وہاں بدامنی نہیں ہوتی۔ اور قرآن کریم نے خاص طور پر اسی بات کا تذکرہ کرتے ہوئے اہل مکہ کو مخاطب کیا۔ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولہم۔ اس دور میں جب مکہ کے ارد گرد بڑی بدامنی ہوا کرتی تھی، قرآن کریم نے کہا کہ دیکھ لو یہاں بدامنی نہیں ہوتی، بلکہ تاریخ دانوں نے اور مکہ کے رہنے والوں نے ایسے مشاہدات ذکر کیے ہیں کہ شیر اگر کسی ہرن کے پیچھے شکار کرنے کے لیے بھاگتا، وہ حدود حرم میں داخل ہو جاتی تو شیر اس کا پیچھا چھوڑ دیتا تھا۔ جانوروں کو بھی اللہ نے اس خطے کے بارے میں اتنا سینس دیا ہوا، تو فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ۔ تو یہ 4 اللہ نے قسمیں کھا کر یہ مکافات کی، جزا سزا کی، اور انسانی مقام کی شہادت دی کہ انسان کا مقام تو یہ ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یہاں تک جانا یہ انسان کی معراج ہے۔ اور فرمایا جو ایسا نہیں کرے گا ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر انسان پست سے پستر ہوتا چلا جائے، وہ جانور سے بھی بدتر ہوتا چلا جائے، اتنا نیچے گر جائے گا کہ جسے قرآن کریم نے خود کہا انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، کہ یہ صرف جانور نہیں ہے بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اور اس کی مثالیں معاشرے میں جیسے میں نے پہلے ذکر کیا نظر آ رہے ہیں کہ انسان جانوروں سے بھی بدتر ہو، وہ اتنا گر گیا کہ جتنا کوئی جانور گر نہیں سکتا۔ اور پھر انسان نے اس معاملے میں وہ کردار ادا کیا جو شاید کہ انسانی تاریخ میں کسی درندے نے نہ کیا۔ ایک بیڑیا اگر کسی ریوڑ پہ حملہ کرے گا تو کتنی بکریوں کو چیرے گا؟ ایک شیر ایک دن کے اندر اپنی خوراک کے لیے کتنی بکریوں کی کتنے جانوروں کو چیرے گا؟ انسان نے انسانی تاریخ کے اندر یہ اپنا کردار ادا کیا، یہ اپنا پست ہونا اور اپنا نیچا پن یہ دکھایا کہ اس نے ایک ایک وقت میں لاکھوں لاکھوں انسانوں کو قتل کی، اس نے ایک ایک وقت میں کروڑوں انسانوں کو نقصان پہنچایا۔ کیا کوئی جانور اتنا کر سکتا؟ کوئی اور مخلوق اتنا نقصان کر سکتی؟ آج بھی دنیا میں ہر طرف قتل و غارت گری،
ہزاروں معصوموں کی جانیں جا رہی ہیں، اور کس وجہ سے؟ اس انسان کی وجہ سے، انسان کے اس گرے ہوئے معیار کی وجہ سے۔ اتنی مخلوقات، اور پھر صرف اپنے انسانوں تک نہیں، انسان کے کیے ہوئے جو اعمال ہیں ان کے اثرات پرندوں تک جا رہے ہیں، جانوروں تک جا رہے ہیں۔ انسان نے اس زمین پر رہ کر اس کو جتنا آلودہ کیا، جتنا گندا کیا، پرندوں کے لیے، جانوروں کے لیے اس پر رہنا مشکل ہوگی۔ کتنی ہی مثالیں ہمارے سامنے ایسی کہ باپ نے اپنی ہی اولاد کو پانی میں ڈال کے گرا کر، نہر میں گرا کے ان کو ختم کر دیا۔ ایک کتیا بھی اپنے بچوں کے تحفظ اور دفاع کے لیے سب کچھ کر دیتے، جان تک پہ بن جائے تو وہ اپنے بچوں کے تحفظ اور دفاع کے لیے کوئی سمجھوتا نہیں کرتی۔ انسان اتنا کیوں گر گیا؟ اس لیے کہ اس کی سوچ بدل گئی، سوچ بگڑ گئی۔ تو جب سوچ بگڑ گئی ہے، اب اس کو سمجھایا جائے تو کیا سمجھایا جائے؟ اس کو اگر راہ راست پہ لانا ہو تو کیسے لایا جا سکتا؟ کوئی طریقہ، کوئی راستہ نہیں، سوائے اس کے جو 4 مثالیں قرآن کریم نے بیان کی کہ یہ انسانیت کی معراج تھی، اور انسانیت کا یہ اصل مقام ہے جس تک انسان کو جانا ہے۔ تو اسی کو قرآن کریم نے کہا ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ انسان نے جب اپنے مقام کو نہ پہچانا تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو کر جو پست سے پستر ہے ان کے اندر انسان چلا گیا۔ تو قرآن کریم یہ مجھے اور آپ کو بھی بتا رہا ہے۔ سب سے پہلے قرآن کے مخاطب میں اور آپ ہیں، ایمان والے ہیں، ھدی للمتقین، سب سے پہلے مخاطب میں اور آپ ہیں۔ اپنے اندر وہ صفات، وہ خوبیاں پیدا کریں جو میرے اور آپ کے لیے باعث اعزاز بھی ہیں، باعث شرف بھی ہیں، ورنہ انسان قرآن کریم کے اس بیان کے مطابق جانوروں سے بھی بدتر۔ اور بعض مفسرین نے آیت نمبر 4 اور 5 کی تفسیر ایک دوسرے انداز سے کی ہے کہ انسان کی زندگی کا ایک عروج ہے، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ انسان پر بڑھاپا آتا ہے اور انسان اپنی عمر کو پورا کرتا ہے، اور پھر نیچے آتے آتے انسان اس حد تک نیچے چلا جاتا ہے، اس حد تک اپاہج اور محتاج ہو جاتا ہے کہ پھر نہ خود اٹھ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے۔ اللہ اسی سے انسان کو بتا رہے ہیں کہ تیرا اپنا وجود جب تیرے اختیار میں نہیں ہے، تیری اپنی باڈی جب تیرے اختیار میں نہیں ہے، تو خود کو کیسے خود مختار سمجھ سکتا ہے؟ تو خود کو کیسے آزاد سمجھ سکتا ہے؟ تو دونوں مفہوم مفسرین نے ذکر کیے ہیں، اور یہ دونوں مجھے اور آپ کو بھی اس بات کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ انسان ہونا اس کائنات میں بہت بڑا شرف ہے، لیکن جس نے اپنے آپ کو انسان نہ بنایا تو فرمایا کہ وہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ تاریخ میں ایسی ہزاروں مثالیں، آج بھی ہمیں معاشرے میں ایسی مثالیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، جن معاشروں کو ہم ترقی یافتہ معاشرے کہتے ہیں، ان معاشروں کے اندر بھی بے حیائی اور برائی اس حد تک عروج کو چلی گئی کہ جہاں رشتوں کے تقدس کا کوئی خیال ہی نہیں، تصور ہی نہیں، اس تقدس کے علاوہ انسان کی خود غرضی اتنی ہو گئی ہے جو آج ہمارے معاشرے میں بھی جگہ جگہ نظر آتی ہے۔ انسان خود پرست ہو گیا، خود غرض ہو گیا، اسے کسی اور کا نہ درد ہے، نہ احساس ہے، نہ تکلیف ہے۔ تو کیا انسان اسی لیے تھا، یا انسان اسی مقصد کے لیے بنایا؟ اور یہ مثالیں اللہ ہمیں دکھا رہے ہیں اگر ہم سمجھنا چاہیں، اگر ہم جاننا چاہیں کہ اصل کرنا کیا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ لیکن کرنے کے لیے سب سے پہلے سوچ کی تبدیلی ضروری ہے۔ جب تک سوچ نہیں بدلے گی تب تک ہم خود کو نہیں بدل پائیں گے، جب تک ہم اپنے ذہن کو نہیں بدلیں گے تب تک ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے بھی اصلاح کا کوئی امکان نہیں جب تک کہ انسان خود نہ چاہے۔ تو خود غرضی کے لیے، خود پرستی کے لیے، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کو نہیں بنایا،
اور فرمائے انسان یہ سمجھ لے اگر وہ یہ سب کچھ سوچ رہا ہے کر رہا ہے تو پھر اللہ کا جو قانون ہے اس سے وہ کبھی نہیں بچ سکتا، اس کی گرفت سے وہ آزاد نہیں ہو سکتا۔ اور آگے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ ہاں، کامیابی کا یہی ایک راستہ ہے، ایمان اور اعمال صالحہ، اور ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ وہی اعمال صالحہ ہیں جو انبیاء نے بتائے۔ معاشرے کے طے کردہ صحیح غلط کو دین صحیح غلط نہیں سمجھتا، دین اسی کو صحیح سمجھتا ہے جو دین نے مقرر کیا، متعین کیا، ورنہ ہر معاشرے کے اندر اپنی سوچ ہے، اپنے نظریات ہیں۔ ایک معاشرے میں ایک چیز صحیح ہے تو دوسرے میں غلط ہے، ایک میں اجازت ہے تو دوسرے میں ممانعت ہے۔ تو قرآن کریم نے اس چیز کو بھی طے کر دیا ہے انبیاء کی وساطت سے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، ایمان کیا ہے اور اعمال صالحہ کیا کیا۔ تو یہ ہے انسانیت کی معراج، وہ اپنے مقام کو پہچانے، اپنی قدر کو پہچانے، اور جنہوں نے اس مقام اور اس قدر کو پہچانا تو اللہ نے تاریخ میں ان کو زندہ رکھا۔ انبیاء کرام یقیناً ساری امتوں میں سب سے زیادہ معزز تھے۔ انبیاء کرام کے علاوہ اسلامی تاریخ میں صحابہ کے علاوہ کتنے ایسے تابعین، تبع تابعین، صلحاء، اولیاء ایسے گزرے ہیں کہ ہماری ان سے کوئی رشتہ داری تو نہیں، لیکن ان کے لیے محبت کے جذبات ہمارے اندر کہاں سے آئیں؟ ابو لہب، ابو جہل اور دوسرے جو کردار تھے، ان کے ساتھ کوئی ہمارا ذاتی لین دین تو نہیں، تو ان کی نفرتیں ہمارے دل میں کیسے ہیں؟ تو یہی اللہ ان آیات سے ہمیں سمجھا۔ اور آگے فرمایا فما یکذبک بعد بالدین، تو پھر کیا چیز تجھے جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے اس کے بعد جزا سزا کو۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ اب ان آیات کے بعد دو اللہ کی طرف سے سوال ہے۔ انسانی تاریخ کی یہ 4 مثالیں، تو فرمایا اس کے بعد بھی تم یہ سمجھتے ہو کہ کوئی جزا سزا نہیں، کوئی اللہ کے سامنے پیشی نہیں ہے، اس کے بعد بھی یہ سمجھتے ہو کہ میری مرضی منمانی میں جیسے مرضی کر جاؤں، مجھے کوئی پوچھے گا نہیں اور میں کسی کو جواب دے نہیں۔ اور فرمایا الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا تمہارا رب نا انصاف ہے؟ اس دنیا کے اندر بھی ہم مظلوم کے ساتھ مل کر ظالم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ مظلوم ہم نہیں جانتے وہ کون ہے، لیکن ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں، ظالم ہم اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ ایک حکومت جب شہریوں پر ظلم کرتی ہے، نا انصافی کرتی ہے ان کے ساتھ، تو شہری اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، بغاوت تک اتر آتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں الیس اللہ باحکم الحاکمین، جہاں معاشرے میں چھوٹا سا ظلم ہو اس کے خلاف تمہارا اندر تمہیں بیدار کر کے تمہیں اس کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے اور مظلوم کا تم ساتھ دیتے ہو، تو اللہ سے یہ کیسے توقع کرتے ہو کہ جس نے زندگی بھر اپنا قدم، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی صلاحیتیں اللہ کے لیے لگا دیں، وہ اور دوسرا وہ جس نے اپنی مرضی کر لی، منمانی کر لی، خواہشات بھی پوری کر لی اور جو چاہا کر لیا، یہ دونوں کے دونوں برابر ہو جائیں؟ اللہ پوچھتے ہیں کیسے یہ سوچ سکتے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ یہ تو دنیا کی حکومتوں میں، دنیا کے معاملات میں بھی انسان کسی کا ساتھ نہ بھی دے سکے تو کم از کم اتنا ضرور کہتا ہے کہ واقعی اس نے زیادتی کی۔ تو اللہ کے معاملے میں اللہ پوچھتے ہیں کیا وہ سب سے بڑا حاکم نہیں؟ کیا وہ سب سے بڑا عدل کرنے والا نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت کریمہ تلاوت کرتے تو پھر پڑھا کرتے تھے بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، کیوں نہیں، میں تو اس کی گواہی دیتا ہوں۔ اور اس میں تسلی بھی ہے کہ تم یہ مت سمجھنا کہ ہماری محنت ضائع ہو گئی، تم یہ مت سمجھنا کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ نیکی کر کے دریا میں ڈال دی، ایسا ہرگز نہیں۔ اللہ کے ہاں تمہارا ایک ایک عمل محفوظ کیا جا رہا ہے، اور وہ سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، رقیب ہے، شہید ہے، یہ ساری اس کی صفات قرآن کریم میں ذکر کی گئی ہیں۔
وہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، اور جب اللہ کی طرف سے وہ وقت مقرر آئے گا تو اللہ رب العزت پھر ہر کھوٹے کھرے کو الگ الگ کرتا ہے۔ تو یہ بڑی زبردست سورہ مبارکہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ مبارکہ کی مغرب کی نماز میں بھی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ انسانیت کی معراج کیا ہے، انسانیت کی اصل قدر کیا ہے، انسان کا اصل مقام کیا ہے، اور اسے کرنا کیا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کے بعد ہمیں اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی سوچ کو اگر بدلیں گے تو پھر اس کے بعد عمل بدلے گا۔ جب تک سوچ کو نہیں بدلیں گے عمل نہیں بدلے گا۔ اور آج کے معاشرے میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، سوچ بدل گئی، اور اس کو بدلنے کے لیے پوری کوشش ہو رہی، پوری محنت ہو رہی، اور اس کو بدلنے کے لیے پورا میڈیا وہ کام کر رہا ہے۔ تو ان حالات میں صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ قرآن کا راستہ ہے کہ اس قرآن کے ذریعے سے ہم اپنی سوچ کو صحیح راستے پر لا سکتے ہیں، اور صرف 1-2 دن کا کام نہیں ہے، ساری زندگی کا کام۔ اس قرآن کے ساتھ ہمارا رشتہ 1-2 دن کا رشتہ نہیں۔ ہم نے اپنی اولاد کے ذہن میں بھی یہی بٹھا دیا ہے کہ قرآن کے ساتھ ہمارا رشتہ وقتی عارضی ہے، مستقل نہیں۔ اسی لیے جب بچہ ایک مرتبہ قرآن پڑھ لیتا ہے تو ہم اس کو دوسری تیسری دفعہ زیادہ سے زیادہ پڑھا کے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بس اس نے قرآن پڑھ لی، اور ہم بتاتے ہیں لوگوں کو فخر سے کہ اس نے 3 دفعہ قرآن پڑھ لی۔ کیا اتنا کافی؟ بچے کو بھی پتا ہے میں نے 3 دفعہ پڑھ لیا ہے، لہذا اب قرآن پکا پکا بند، 3 دفعہ پڑھ جو لیے۔ تو ہم بھی ایسی ہی سوچ اپنے اعتبار سے بھی اور اپنے بچوں کے اعتبار سے بھی ڈیولپ کر رہے ہیں۔ قرآن سارا سال نہیں کھولتے، ہاں گھر میں برکت کے لیے پڑھنا ہو تو پھر سورۃ یاسین پڑھ لیں، وظیفے کے لیے پڑھنا ہے تو ہزار مرتبہ ایک آیت کا ورد کر لیں، میت کے اصالہ ثواب کے لیے کرنا ہے تو ہم اس موقع پر قرآن پڑھ لیں، اور اسی طریقے سے کسی اور مقصد کے لیے پڑھنا ہے تو ہم پڑھ لیں۔ لیکن قرآن ان مقاصد کے لیے تو نہیں نہ آیا، قرآن تو آیا انسان کو انسان بنانے کے لیے۔ یہ سارے فائدے ہیں قرآن کے، ان کا انکار نہیں، لیکن قرآن تو آیا ہے ایک نصاب زندگی لے کر۔ یہ انسان کے لیے کتاب زندگی ہے، اس کو بتاتی ہے زندگی ہے کیا ہے، انسان اور جانور کا، انسان اور دوسری مخلوقات کا فرق کیا ہے۔ آج اس فرق کو ہم مٹاتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ تک مشکل ہو گیا ہے کہ مسلمان اور غیر مسلم میں فرق کہاں کہاں ہے۔ رواداری کے نام پر ہم نے سارے وہ کام کرنے شروع کر دیے جو غیر مسلم کرتے ہیں، تو غیر مسلم کو اسلام کی طرف کیا اٹریکشن ہوگی؟ وہ اسلام کی کون سی خوبی کو دیکھے گا، سمجھے گا، تو اسے پتہ چلے گا واقعتاً یہ اسلام ہے جو ایک دنیا کا وہ مذہب ہے جو زندہ مذہب ہے۔ قرآن کچھ کہتا ہے، مسلمان کچھ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کچھ ہے، مسلمان کا رویہ کچھ ہے، اور کتنے ہی ایسے غیر مسلم ہیں، باقاعدہ اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں جو اسلام قبول کرنے کے بعد دوبارہ مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے۔ کس وجہ سے؟ انہوں نے کہا کہ پڑھا کتابوں میں کچھ اور ہے، قرآن میں کچھ اور ہے، یہ مسلمان کچھ اور ہے، صرف اس وجہ سے۔ تو آج کے غیر مسلم کے سامنے بھی ہم رکاوٹ ہیں، اس کو اسلام کی نہ صحیح تصویر نظر آئی ہے نہ ہم نے پیش کی۔ تو قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کو انسان بننا یہی اس کا سب سے بڑا مقصد ہے زندگی۔ اسی لیے ہمارے محاورے زبان میں بھی کہہ دیتے ہیں بندے دا پتر بن، انسان بن۔ یہ انسان کیا وہ انسان نہیں، بندر ہے کوئی؟ انسان ہی ہے۔ انسان بن، اس کا کیا مقصد ہے؟ تمہاری حرکتیں، تمہارے کام انسانوں والے نہیں،